بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراز صاحب سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ناپ تول کی کمی کا ذکر ہے، جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قرآن پاک میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ ناپ تول کا ذکر کئی بار ہے، تو اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اصل میں جب ناپ تول کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں عام طور سے سبزی فروش، پرچون کی دکانیں، فروٹ فروش، پھل جو بیچتے ہیں، بس وہ کانٹا آ جاتا ہے کہ یہ ناپ تول سے مراد یہی ہے۔ اور بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ بھائی ہم دیکھو جھکتا دیتے ہیں، لینے والا بھی کہتا ہے بھائی ذرا لٹک دو، جھکتا وہ دو، کیا بالکل سونے کی طرح تول رہے ہو۔ شریعت میں در حقیقت یہ کہ اصطلاح ہے کہ حق والے کو حق پہنچا دو، جس کا بھی جو حق ہے اس حق والے کو حق پہنچا دیا جائے۔ اس میں ملازمت بھی شامل ہے کہ ملازمت میں آدمی ہو تو جو اس کا ٹائم ہے وہ پورا ٹائم دے، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم کم دے۔ انسان کے اندر جو صلاحیت ہے پوری کی پوری اس کو وہ خرچ کرے، جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، ہائر کیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لیبر، مزدور ان کو یا مستری کو ایک کام آپ امانی پر دے دیں اور ایک ٹھیکے پر دے دیں۔ امانی کا مراد یہ ہے کہ روزانہ آپ کو اجرت ملے گی، تو کام کم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ٹھیکے پر دے دیں کہ بس یہ صاحب یہ اس مکان کی پتائی کرنا ہے تو کہیں ایک ہی دن میں پوت دیں۔ آپ اگر امانی پر کرائیں روزانہ تو کہیں اس میں 3-4 دن لگا دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام چوری کر رہے ہیں، کر زیادہ سکتے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ ایک ٹرک مورنگ منتقل کرنا ہے، آپ نے 2 بندوں کو ہائر کیا۔ اگر امانی یعنی روزانہ یہ کہیں گے بھائی ہم پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے 2 دن لگا دیں، 3 دن لگا دیں، لیکن آپ اگر ٹھیکہ دے دیں تو وہ کہیں صبح سے شام تک پہنچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، جتنی طاقت اور جو استعداد ان کی خرچ کرنا چاہیے ان کو کام میں، وہ نہیں خرچ کر رہے۔ تو یہ بہت اس کا وسیع دائرہ، اگر آپ اس کو اور پھیلائیں گے ملازمت کے ساتھ تو اس میں ڈاکٹروں کا جو چیکنگ ٹیسٹنگ فالتو، یہ بھی اس کے خلاف ہے۔ ناپ تول کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے پیسے لیا کہ ہم آپ سے 500 روپے، 700 روپے، 1000 روپے ہم نے فیس لی، ہم آپ کو صحیح طور پر مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دیں گے۔ لیکن اب اس نے ٹیسٹنگ کرائی، اس نے خون ٹیسٹ اور یہ چیک اپ وہ چیک اپ، جس کی ضرورت نہیں تھی، ان نیسیسری اس نے کرایا، کیونکہ ادھر سے اس کو کمیشن آئے گا۔ تو یہ چیز بھی غلط ہو گئی، کیونکہ جو معاہدہ طے ہوا تھا کہ بھائی آپ ہم سے فیس لے لیں اور ہم کو صحیح مشورہ دے دیں، یہ صحیح مشورہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسکیم کی دوائیاں ہیں، اسکیم کی دوائیاں لکھ دی جائیں۔ دوائیاں سستی کمپنی کی دوسری آتی ہے، اس نے اسکیم والی لکھ دیا کہ دوائیوں کے ذریعے سے کمپنی سے ہم کو اس کا وہ ملے گا، جو بھی اس کا کمیشن کہہ لیجئے یا انعام کے طور پر کہہ لیجئے، وہ ہم کو ملے گا۔ دوائیاں کم لکھنی تھیں، زیادہ لکھ دیا۔ ایک ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، کچھ دوائیاں آپ نے لکھی، کچھ کیلشیم، کچھ آئرن کی چیزیں بھی بتا سکتے تھے کہ بھائی آپ کھجور کھا سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، یہ زیادہ ایزی ہے۔ لیکن اس کو وہ نہ دے کر کے بلا وجہ کیلشیم کی دوائیاں چلا رہے ہیں، نام بدل کر کے مہنگی دوائیاں، حالانکہ ان کو اتنی کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اچھا ڈاکٹر جانتا ہے کہ کتنی دوا کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اگر وہ چلا رہا ہے کہ ان دواؤں سے ہم کو کمیشن آئے گا، یا سائٹ میں اس نے میڈیکل اسٹور کھلوا لیا، اس سے کوئی سیٹنگ ہو گئی، یہ سب چیزیں ناپ تول کی کمی میں آئیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک ایسی وبا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی قوم شعیب پر عذاب آیا باقاعدہ۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کا دائرہ اور بھی وسیع ہے کہ کرنسی کی ویلویشن، یعنی افراط زر جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کرنسی اگر حکومتیں چھاپ لیں، ظاہر بات یہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جن کے بس میں ہوتا ہے کہ جب کرنسی زیادہ چھپ جاتی ہے تو اس کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، اس کی ویلو گھٹ جاتی ہے۔ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا تھا، 10 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپے واپس کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ 90,000 کے برابر بچے گا، 10,000 روپے گویا کم ہو گیا۔ آپ زیادہ اسی لیے نہیں لے سکتے کہ سود ہے، اور اتنی رقم لیں گے تو آپ کی ویلو گھٹ گئی۔ اسی لیے شرعی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ سونے چاندی کا سکہ باقاعدہ وہ کرنسی ہو، اور اسی لیے اس کرنسی میں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں سونے اور چاندی سے جتنا سامان خرید سکتے تھے، آج بھی آپ اتنے سونے سے اتنا ہی سامان خرید لیں گے، لیکن روپے پیسے کیا ہے، وہ کرنسی بڑھتی رہتی ہے اور آدمی کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اوفوا الکیل والمیزان، یہ جو ہے یہ ایک تعبیر ہے، اور مراد اس سے ہے کہ حق والے کو حق دے دو، کوئی حق کسی کا ہماری طرف نہ نکلے، آپ اس کا حق دیں۔ ناپ تول میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جھکتا تول رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جھکتا ہمیں نہیں چاہیے، آپ ہم کو برابر دیں یا کم دے دیں۔ جیسے آپ کا ظرف ہے کہ آپ زیادہ دیں، ہم زیادہ نہیں لیں گے، ہم کو آپ کم دے دیجیے۔ آپ اگر ایسا کریں تو آپ کی شکل دکھے گا، آپ سے متاثر ہو جائے گا وہ، پھر کئی اچھی
پھل آپ کو دے دے، آپ سے متاثر ہو جائے گا وہ۔ تو یہ جو اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اس کا دائرہ بہت وسیع، ہماری پوری زندگی میں یہ دائر ہے، اور اس اعتبار سے صرف پرچون کی دکان یا پھل فروٹ یا اسی پر اس کو نہیں سمجھنا چاہیے جہاں باقاعدہ ترازو لگے رہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد پوری زندگی میں تمام معاملات ہیں کہ ہم ہر ایک کے حق کو پورا ادا کر دیں۔